شروع ہوئیں. جب عدالت کی پروسیڈنگ شروع ہوئیں تو میں نے اٹھ کے ایک ریکویسٹ کی، کیونکہ میری نظر میں یہ جو بینچ ہے جب تک کہ وہ پراپر جو درست کمیٹی ہے اس کو تشکیل نہیں دیتی، میری نظر میں یہ بینچ جو ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، اور اس کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے میری نظر میں، یہ میرا نقطہ ہے، وہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتی اس ریویو کے بارے میں یہ والا بینچ، جب تک کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، جو بینچ جو کمیٹی کا حصہ ہیں، جب تک وہ کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے اور کمیٹی نیا بینچ نہیں بنائے گی، اس بینچ میں وہ طاقت نہیں، وہ قانونی طاقت نہیں کہ وہ کسی قسم کا فیصلہ دے سکے. یہ آبجیکشن میں نے لینی چاہی تھی آج صبح، لیکن عدالت نے کہا کہ پہلے ہم سن لیں گے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کو، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو سنیں گے. تو ہو سکتا ہے کل مجھے ان پوائنٹس پہ سنا جائے. اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے بہت میجر اور سیریس قسم کے آبجیکشنز اور شکایات ہیں اور اعتراضات ہیں قانونی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بینچ جو ہے جو ریویو سن رہا ہے وہ آتھر جج کے بغیر سن نہیں سکتا. یہ جسٹس منیب اختر صاحب نے خط میں بھی لکھا ہے، اور وہ آج بھی اسی لیے شاید نہ بیٹھے ہوں اس بینچ میں. تو یہ سارے معاملات ہیں جسے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آئینی کرائسس تو ہے، لیکن اب ایک جوڈیشل کرائسس بھی پیدا ہو گیا ہے، اور یہ ایسا سیریس جوڈیشل کرائسس ہے کہ یہ پورے ملک کو، پوری جمہوریت کو، پورے آئین کو اور اس خوبصورت انسٹیٹیوشن جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں اس کو بھی ہلا سکتا ہے اور گرا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کل آپ سنیں بحث، انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جج صاحبان اس بحث کے بعد اس بینچ کو ختم کر دیں گے، اور جو آئین اور قانون کے مطابق ہے جس طرح سپریم کورٹ کو چلنا چاہیے اس کے مطابق پھر فردر پروسیڈنگز ہوں گی اس کیس میں. ایک آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ مجھے ایک اور بہت بڑی پریشانی ہوئی ذاتی طور پہ، اور وہ پریشانی یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، یعنی جو وکلا کا سب سے بڑا ایسوسی ایشن ہے، ان کا کام بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ وکیلوں کے فلاح و بہبود کے لیے کھڑے ہوں، جمہوریت کے اصولوں کے لیے کھڑے ہوں، آئین کے لیے کھڑے ہوں. یہ کیس جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ریویو فائل کیا ہے، اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ جناب لوٹاکرسی، ہارس ٹریڈنگ، کرپشن اور جو رشوت خوری ہے ہمارے پارلیمنٹ کے سسٹم میں واپس لے کے آئیں اور ووٹس کرنے دیں. جن لوگوں نے اپنی پارٹیز کو اپنا ضمیر بیچ کے پیسے لے کے ووٹس بیچے ہیں ان کو ووٹ کرنے کی اجازت دی جائے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی، سیاسی جماعت ہوتی، وہ ریویو فائل کرتے تو شاید سمجھ آتی تھی، لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اس ریویو سے کوئی تعلق نہیں. یہ بھی بہرحال کل صبح بحث میں آپ سنیں گے اگر ہمیں موقع ملا بحث کرنے کا. میرا سوال آپ کی